کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ تم پر ان کی ہدایت واجب نہیں رہتی جو حدود اللہ کو توڑتے ہیں، یہ ان مومنین سے کہتا ہے کہ جو خود پہلے حدود اللہ کی حفاظت کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر افراد حدود اللہ کی حفاظت توڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ انہیں روح ہے فرشتے، یہ تقاضا ہماری طرف سے کہ حدود اللہ کی حفاظت وہاں نہیں ہوتی تو ہم حفاظت کریں یا نہ کریں، ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم فساد برپا کر دیں۔ فساد کی اجازت قرآن کبھی نہیں دیتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا کہ مزاحمت، احتجاج اور اس کے خلاف آگے چل کے سرکشی تک بھی جسے آپ کہتے ہیں، صرف ان افراد کو جائز ہوگی قرآن کی روح سے جو اپنے آپ پر پہلے حدود اللہ کو عائد اور وارد کرے، ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے، اور پھر اس کے بعد یہ اس چیز کا مطالبہ اور تقاضا کر سکتے ہیں کہ مملکت کی ہدایت اس وقت کی جائے گی جب وہ حدود اللہ کی حفاظت کرے گی۔ یہ چیز نہایت ضروری ہے سمجھنے کی۔ انارکی کو قرآن اور ردیت کو، فساد کو، انتشار کو، الفشار کو کسی صورت میں بھی وہ روا نہیں رکھتا۔ اور ہمارے لیے تو خاص طور پہ عزیزان مان، اس خطہ زمین کی حفاظت بنیادی تقاضا ہے، دین کا بھی تقاضا ہے اور بحثیت انسانوں کی بھی تقاضا ہے کہ یہ خطہ زمین قرآنی نظام کی حفاظت کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اگر یہ خطہ زمین ہی نہیں رہے گا تو یہ نظام قائم کہاں ہو سکے گا؟ اس لیے اس کی حفاظت اپنی شرط ہے۔ اور اگلی بات میں پھر دوہرا دوں کہ اس کے خلاف احتجاج کرنے کا حق اسے ہی حاصل ہے کہ جو پہلے خود حدود اللہ کو اپنے اوپر وارد کرتا ہے۔ یہ قانون جس کے متعلق ابھی میں نے کہا ہے وہ غیر متبدل قانون ہوتا ہے، خدا کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے، ہر جگہ یکساں طور پر نافذ ہوتا ہے، اور یہ بات قرآن کریم نے تو 1400 سال پہلے کہی۔ آپ دیکھیے روما کا مشہور مقنن سسرو نے جس سے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، اس نے لکھا یہ تھا کہ حقیقی قانون مبنی بر حکمت اور فطرت سے ہم آہنگ ہوتا ہے، یہ فضا میں ہر جگہ پھیلا ہوا غیر متبدل اور ابدی ہوتا ہے، یہ قانون معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے، یہ مملکت کا مقدس فریضہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نافذ نہ کرے جو اس قانون کے خلاف، اسے اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کرے، نہ ہی وہ اسے منسوخ کر سکتی، نہ ہماری پارلیمنٹ اور نہ ہی سینٹ کو اس کا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو اس قانون کی ہدایت سے آزاد کر دے، نہ ہی اس قانون کی یہ کیفیت ہے کہ روما کے لیے الگ قانون ہو اور ایتھنز کے لیے الگ، ایک قانون آج ہو اور دوسرا کل، یہ ایک ازلی غیر متبدل قانون ہے جو ابدی طور پر تمام اقوام کو اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے۔ قرآن کریم نے دنیا کو اسی قسم کا ضابطہ قوانین عطا کیا اور اسی کو حدود اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہے عزیزان مان کہ وہی مملکت اسلامی کہلا سکے گی جو حدود اللہ کی حفاظت کے لیے قائم ہو، اور وہی حکومت برسر حق ہوگی جو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کرے۔ یہی وہ حکومت ہے جس کی اطاعت دینی فریضہ قرار پاتی ہے۔ یہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں قائم ہوتی ہے جو حدود اللہ کی نگہداشت کے لیے حکومت قائم کرتے ہیں اور اپنے اختیارات کو ایک مقدس امانت سمجھ کر انہیں ان حدود کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ وہ پہلے خود ان حدود کی پابندی کرتے ہیں اور پھر دوسروں سے ان کی پابندی کراتے ہیں۔ ان حدود کی نگہداشت ان کی زندگی کا مشن اور مقصود حیات بن جاتا ہے۔ یہی ان کا ایمان کہلاتا ہے۔ یہ ایمان اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی کشش انہیں اس راستے سے بہکا نہیں سکتی۔ قرآن کریم رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا، وہ بیوی بچوں کی محبت کو موجب تسکین اور راحت اور قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتا ہے، مال و دولت کو زندگی کے قیام کا ذریعہ ٹھہراتا ہے۔
وہ پورے زور سے اعلان کرتا ہے کہ وہ کون ہے جو زیب و زینت کی چیزوں کو حرام قرار دے دے. وہ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے باعث کشش ہے اور ان کے حصول کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کشش اس کے مقصد حیات یعنی ایمان کے راستے میں حائل ہو جائے تو یہی چیزیں اس کی تباہی کا موجب بن جاتی ہیں. وہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے رسول ان سے بربلا کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ یا اولاد، تمہارے بہن بھائی یا بیویاں یا دیگر افراد خاندان، تمہارا مال و دولت جسے تم نے کمایا ہے، تمہارا کاروبار جس کے مندہ پڑ جانے سے تم خائف ہوتے ہو، تمہارے یہ محلات جنہیں تم اس قدر پسند کرتے ہو، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے لیے خدا اور رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ پرکشش ہو گئی تو پھر تم خدا کے فیصلے کا انتظار کرو. اور جو لوگ صحیح راستہ کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف نکل جائے وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. اسلامی مملکت کا قیام ان لوگوں کے ہاتھوں عمل میں آتا ہے جن کے لیے دنیا کی کوئی کشش حدود اللہ سے تجاوز کا موجب نہیں بنتی. وہ ان حدود کی پابندی اپنے اوپر خارج سے واحد کردہ تصور نہیں کرتے. یہ ان کی ذات کی پکار اور ان کے دل کا تقاضا ہوتا ہے. اس طرح وہ خود ہی اپنے اختیارات کو پابند حدود کر لیتے ہیں اور پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بے قراری ہے کس قرار کے ساتھ، جبر ہے دل پہ اختیار کے ساتھ. اور یہ ہے قرآن کا پیغام عزیزان ایمان، جبر ہے دل پہ اختیار کے ساتھ، بے قراری ہے کس قرار کے ساتھ. اسی قرار کے ساتھ بے قراری کو بیلنس پرسنالٹی کہتے ہیں. اور اسی اختیارات کے ہوتے ہوئے اپنے آپ سے جبر کرنا حدود اللہ کی عبادت ہے. اور مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے المحافظون بحدود اللہ، جبر ہے دل سے اختیار کے ساتھ. یہ ہے مومن کی نشانی عزیزان ایمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.